نحمدو ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سر محترم نے آج ہمیں ٹاپک دیا مردانہ کمزوری کے اعتبار سے، مین پاور کی جو ویکنس ہوتی ہے اس کے لیے لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور جو شادی شدہ ہیں وہ بھی پریشان ہیں، اور جن کی شادی نہیں ہوئی وہ بھی پریشان ہیں، اور جن کی 2-4 مہینے کے اندر اندر ہونے والی وہ بھی پریشان ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اس پریشانی کا خاتمہ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ناحق میں نے دیکھا قوم گھبرا جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، اور وہ عجیب قسم کے لوگوں سے ان کا واسطہ پڑ جاتا ہے، جو در حقیقت معالج نہیں ہوتے مگر گلی کے نکڑ پہ بیٹھ کے مشورے دینے والے ہوتے ہیں، تو وہ ڈرا دیتے ہیں، نفسیاتی کر دیتے ہیں، وہمی کر دیتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ سب سے پہلے معاملے کو سمجھیے۔ مردانہ کمزوری کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، الحمدللہ بالکل ایک عام سی چیز ہے، ٹھیک ہے نا، جو کہیں بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ جناب علی بہت زیادہ توجہ دے کر اس پر بندہ نفسیاتی ہو جائے، سائیکو ہو جائے، گھبرا جائے، پریشانی کا شکار ہو جائے یا شادی سے بھاگ جائے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ مردانہ کمزوری کا سوال کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب اللہ رب العزت نے 4 بیگمات رکھنے کا حکم دیا آپ کو، مثنیٰ و ثلاث و رباع، اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ نے آپ کو اتنی شکتی، شمتا، اتنی طاقت دی تبھی تو کہہ رہا ہے نا آپ کو، ایسے تو نہیں کہہ رہا۔ تو لہٰذا قوم کو وہمی کیا جاتا ہے، قوم کو پریشان کیا جاتا ہے، اور قوم وہمی ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، نتیجے میں قوم پھر بازاری کیپسولز کھانا شروع کر دیتی ہے۔ بازاری کیپسول اتنا تیز جناب علی اسٹرائڈز ہوتا ہے، اتنا تیز کیمیکل ہوتا ہے کہ پہلے دوسرے دن تو شاید آپ کو لگے کہ آپ ایٹم بم ہو گئے، کنگ کماٹا ہو گئے، آپ ٹارزن ہو گئے، آپ جولیس ہو گئے، لیکن یہ کہ اس کے بعد جو حشر ہوگا آپ کے انٹرنل آرگن کا اور آپ کے گردوں کا، یہ بازاری اور کیمیکل والی دوائیں کھا کر بڑی مشہور و معروف دوائیں ہیں، آپ جانتے ہوں گے، آپ لوگ مارکیٹ میں بڑے عجیب برانڈ سے کہہ کے بکتی ہیں، جی امریکہ کی یہ فلانی ڈماغے۔ مجھے دواؤں سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ کہ باہر والے لوگ سور کا گوشت کھاتے ہیں، سور کا دودھ پیتے ہیں، ان کی باڈی میں لیکٹوز بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا، واٹر فلو اچھا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو اس کا نقصان نہ ہوتا ہو، لیکن انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ 3 ملک والے تو بازاری اور کیمیکل کی دوا اور سنتھیٹک دوا، مصنوعی دوا اور جناب علی کارٹیزون والی دوائیں، اسٹرائڈ والی دوائیں کھائیں گے تو ان کا یقیناً نقصان ہوگا، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں بنیادی باتیں سمجھ لیجئے کہ علاج تو اس کا بہت آسان ہے، ٹھیک ہے، لیکن علاج سے پہلے پرہیز، ٹھیک ہے نا۔ گھر آپ کا صاف ستھرا ہوگا تو اچھا کلر کرو گے نا، کپڑے آپ کے صاف ستھرے ہوں گے تو اچھا کلر اس پہ چڑھے گا نا، ڈرائنگ کا پیج آپ کا بالکل وائٹ ہوگا تو اچھی ڈرائنگ بنے گی، ایسے تو نہیں بنے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ اپنے پیٹ کی اصلاح کر لیجئے، ٹھیک ہے، پیٹ میں آپ کی گیسز کے پرابلم نہ ہو، قبض نہ ہو، مسلسل موشن نہ ہو، سنگرہنی نہ ہو۔ سنگرہنی اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی بھی کھانا کھایا، 10 منٹ کے اندر باتھ روم چلے گئے، جانا پڑ گیا آپ کو، تو مطلب ہے کہ غذا آپ کی باڈی میں ڈپازٹ ہی نہیں ہو رہی ہے، وہ کچی خارج ہو رہی ہے۔ جب کچی خارج ہو رہی ہے تو آپ کی باڈی میں انرجی، گلوکوز کیا پرووائڈ کرے گی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح کانسٹیپیشن ہے، کانسٹیپیشن میں ڈپازٹ اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے پیٹ میں کہ جناب علی وہ ڈپازٹ بجائے فرحت پیدا کرنے کے، وہ ڈپازٹ جو ہے وہ جناب علی آپ کی باڈی میں کاربن پیدا کر رہا ہے، ایسڈ پیدا کر رہا ہے، یورک ایسڈ، کریٹینائن ڈپازٹ کر رہا ہے، خشکی پیدا کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور گردوں کو دبا رہا ہے۔ جب کانسٹیپیشن ہوتا ہے تو گردے پہ ضرور دباؤ آتا ہے، ایون کہ اتنا دباؤ آتا ہے کہ کمر کے موڑے پر بھی دباؤ آ جاتا ہے، اور زیادہ کانسٹیپیشن کا مریض کہتا ہے کہ میری کمر میں جناب علی L5 L4 کے موڑے میں بدترین درد ہے، آپ نے قبض ختم کی، مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے پریشر کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو پیٹ کی اصلاح کیجیے، اور پیٹ کی اصلاح کرنے کے لیے جو شرط ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ بازاری کھانے بند کر دیجئے، ٹھیک ہے۔ اپنے گھر میں اپنی ماں کا، بہن کا اور بھابھی کے ہاتھوں کا جو کھانا پکا ہوا ہوتا ہے وہ جناب علی اللہ کا نام لے کے کھائیے، اور اللہ کا شکر کر کے اٹھ جائیے، بند کیجیے باہر کا کھانا، سموسے، پکوڑے، رول پراٹھے بند کر دیجئے، ٹھیک ہے نا۔ سارا اتنا ہائیلی کیمیکلائز اس کا تیل ہوتا ہے، خدا جانے کس طریقے سے بنتا ہے کہ اس کو کھا کے معدے کا تو کام خراب ہوتا ہی ہوتا ہے، پیٹ کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آنتوں کا بھی نظام خراب ہوتا ہے، اور اس سے بھی موشن یا کانسٹیپیشن ہو سکتا ہے، قبض یا بار بار دست آنے کی کیفیت ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے پیٹ کی اصلاح کرنی ہے، اور جب آپ دیکھیں کہ آپ کا پیٹ بالکل صحیح ہو گیا، سیدھا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے نا، سب کچھ صحیح ہے، تو پھر بہت آسان سی باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یا تو روزانہ رات کو 7 کھجوریں ڈبو دیجئے ایک گلاس دودھ میں، صبح نہار منہ وہ کھجوریں کھا لیجئے،
اور دودھ ہلکا سا گرم کر کے پی لیجئے، اس سے بھی کام ہو جاتا ہے، مردانہ طاقت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس اگر زیتون کے پھل موجود ہوں تو زیتون کا پھل نہار منہ 7 سے 11 دانے کھا لیا کریں، ٹھیک ہے۔ چند دن لگتا ہے، صرف چند دن، اور آپ قدرتی طور پر نیچرلی بحال ہو جاتے ہیں، آپ کی شکایتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ بڑے چھوارے ملتے ہیں جس کو عرف عام میں مارکیٹ میں نر چھوارا کہا جاتا ہے، وہ نر چھوارے صرف 4 عدد، ٹھیک ہے نا، مگر نر چھوارے جس دن لیں اس دن یہ بات واقعتاً کلیئر ہو چکی ہو کہ آپ کانسٹیپیشن کے مریض نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نر چھوارے آپ نے 4 رات کو ڈبو دیے، آسان ترین بات بتا رہا ہوں، مشکل میں تو میں ڈال ہی نہیں رہا، ورنہ ہمارے اکثر اللہ والے تو آپ کو مشک، زعفران، عنبر، یاقوت، جواہرات، مروارید اور زعفران پتہ نہیں کس کس چیزوں میں ڈال دیں گے آپ کو، ان میں سے ایک چیز بھی اصلی ملے گی نہیں، بیکار کے پیسے آرام میں جانے والے ہوتے ہیں آپ کے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں مشکل میں نہیں ڈالتا، ٹھیک ہے، نہ مشکل میں ڈالتا ہوں، نہ شک شبے میں ڈالتا ہوں، جو حقیقی اور نیچرل علاج ہے وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح 4 بڑے جو چھوارے ہوتے ہیں، نر چھوارے اس کو کہتے ہیں، وہ رات کو آپ نے 1 گلاس دودھ میں ڈبو دیے، گرم دودھ میں، یا پکا کے چھوڑ دیے، صبح نہار منہ چھوارے کھا لیے اور اوپر سے وہ دودھ ہلکا نیم گرم کر کے پی لیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ 3 باتیں تو ہو گئیں کھانے کے اعتبار سے، اس میں سے جو آپ کو دستیاب ہو جائے، ٹھیک ہے۔ چوتھی چیز، 7 بادام رات کو بھگو دیے آپ نے، صبح چھیل کے وہ بادام بہت اچھی طرح گرائنڈ کر کے، اپنے دانتوں سے، مشین سے نہیں، دانتوں سے گرائنڈ کر کے بہت اچھی طرح پیس کے چبا کے آپ نے کھا لیے، اور اس کے بعد تھوڑا سا آپ نے شہد ملا دودھ پی لیا، اس سے بھی بہترین کام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک شریفانہ علاج ہے جو کہ نیچرل ہے، ویلیو رکھتا ہے اور حقیقتاً افیکٹیبل ہے، کام کرتا ہے، آپ کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایک آخری بات، زیتون کا تیل مالش کر لیا کریں بڑی نرمی سے، ٹھیک ہے نا، اپنے دماغ کو، سوچ کو بڑا ایماندار، نیک اور شریف پارسا بنا کے مالش کیجئے گا، ورنہ مالش کرتے کرتے بجائے آپ کی پارسائی مقوی ہونے کے کہیں مخرج نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو بس یہ آسان سی 5 باتیں کر کے دیکھ لیجئے، مشکل میں نے کہیں نہیں ڈالا، کر کے دیکھیے، اللہ رب العزت اس کا رزلٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آسان ترین علاج ہے اور آسان ترین اس کا حصول ہے، کہیں شک شبہ نہیں ہے کہ پیسے تو آپ لاکھوں میں دے رہے ہیں، اگلا آپ کو چیز اصلی دے رہا ہے یا 2 نمبر دے رہا ہے، تو اس میں ایسا کوئی شک شبہ نہیں ہے، اللہ کا نام لیجئے اور شروع ہو جائیے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ رب العزت آپ کو قدر کرنے پر جزائے خیر عطا فرمائے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔